حکمران نے میرے ساتھ نہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی بہت سارے حضرات میرے بھائی بھی ہیں، میرے قابل احترام ہیں، شیخ حاکم صاحب، حضرت مولانا عبدالرفیق جنگوی صاحب، قاری رفیق صاحب، یہ سارے حضرات ابھی تشریف فرما ہیں۔ آپ میں سے کئی اور بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوگا۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ میرے بیٹوں کی جگہ پر بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، اور میری جماعت کے جرنیل بھی ہیں، میری جماعت کے صدر بھی ہیں۔ میں اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتیں ملا کرتی ہیں، پہلے اپنے مانا کرتے ہیں، پھر باہر والے مانا کرتے ہیں۔ اس لیے وہ عزتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیں، حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جو ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے، میں نے انہیں کہہ دیا آج ہمارا ایک ہلکا سا اجلاس ہے، آپ کی آمد ہو جائے گی تو آپ کی جلدی دیکھ لیں گے، آپ زیارت کرا جائیں گے، جاتے جاتے کچھ کہہ جائیں گے، اور ابھی بھی انہوں نے کسی اور جگہ کے اوپر جانا ہے، مجھے اس کا احساس ہے۔ اس لیے میں انہیں شکریہ کے ساتھ ان کے ساتھ میرے ایک اور بہت قابل احترام بھائی ہیں، بزرگ ہیں، شیخ مولانا سیف الرحمن عباسی صاحب، وہ میں ایمانداری سے جتنی خدمت کرتے ہوئے میں اس کو دیکھتا ہوں، بڑا ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، ایک مجاہد ہونے کے باوجود، ابھی میں برسوں کراچی سے آیا ہوں، اس کی آمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جماعت کے صدر، جماعت کے جرنیل حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، ان کے بیان کے بعد آپ تشریف رکھیں گے، بیانات ہوں گے، اور میں نے بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ نعرہ بھی ہوگا اور میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہوگی، مجھے احساس ہے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف یار بدلے سائڈ تے ہو جاؤ یار، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی بیٹھے انتہائی واجب الاحترام معززین جنگ، قائد کے شہر کے بہادر، غیور اور غیرت مند لوگوں، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا عبدالغفور جنگوی صاحب، قاری رفیق صاحب، حافظ صاحب اور دیگر، شیخ حاکم علی صاحب، جناب بٹ صاحب، دیگر معززین اسٹیج پر موجود ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کس طرح سے چلانا چاہیے، دو تین باتیں بڑی اہم کرنا چاہوں گا۔ جذبات اپنی جگہ اور جوش اپنی جگہ، لیکن وہ جذبات اور جوش جس سے ہمیں، ہمارے لیڈر کو، ہماری جماعت خاص اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو نقصان ہو، ایسے جذبات کا اظہار ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے ناکامی کی طرف نہیں جانا، ہم نے کامیابی کی طرف جانا ہے۔ ہم ناکام ہونے کے لیے نہیں آنا چاہتے، ہم کامیاب ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ اپنے کردار سے بتاتے ہیں
کہ انہوں نے کامیابی کی طرف جانا ہے، ان کا کردار انہیں بتاتا ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں ہم نے کسی کو ناراض نہیں رہنے دینا، اور میں آپ کو یہ بڑی واضح بات کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری محنت جاری ہے۔ میں اب بھی کسی کام میں مصروف تھا، میں نے بعد میں بھی مصروف رہنا ہے۔ کل بھی ہم ایک جگہ کہیں اکٹھے تھے، بیٹھے تھے، ہم پھر بھی بیٹھے تھے، اور کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو کوئی توڑ کی بات نظر آئے۔ ہم نے بڑے عزم کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے بڑے حوصلوں کے ساتھ چلنا ہے اور حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہماری منزل کون سی ہے، ہم نے اسے دیکھنا ہے، ہم نے اس کے علاوہ کسی طرف نہیں دیکھنا۔ لہٰذا ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی سب ہمارے اور ہمارے ہمارے ہم نے ان سب کے احساسات اور خیالات اور جذبات کا احترام کرنا ہے، اور احترام کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ باقی رہی باتیں، بہت سی باتیں آپس میں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی سے بات ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان بات ہو جاتی ہے، دوست دوست کے درمیان ہو جاتی ہے، یہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں، گھر میں ہی رہتی ہیں، گھر کی باتیں گھر میں ہی کی جاتی ہیں، وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم نے کس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور کیا کرنا ہے، یہ ہمیں ضرور سوچنا ہوگا اور اس پر غور کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اگلی، جب الیکشن لڑیں گے تو الیکشن کی طرح لڑیں گے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے تو آپ جتنے احباب ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ووٹ کتنے ہیں، خود کے ووٹ کتنے ہیں، یعنی جس دن ہم الیکشن والا دن ہو اس دن نہیں، جس دن ہم نے آغاز کیا اس دن ہماری جیب میں کتنے ووٹ ہیں۔ میں ہوں، میرا گھر ہے، آپ ہے، آپ کا گھر ہے، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے دوست احباب ہیں، پھر قرب و جوار والے ہیں، پھر گلی محلے والے ہیں، پھر چاہنے والے ہیں۔ یہ کس طرز کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، انہیں ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ اور اس حکمت عملی کے تحت ہم نے کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ چپکلش نہیں کرنی، ہم نے لڑائی نہیں لڑنی اور آپ نے بھی نہیں لڑنی، کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، کسی کے لیے جو ہے وہ غلط سوچنا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے رویے کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب میں یہاں آؤں گا، اس دن صرف یہ چند لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں ایک بڑی قطار ہوگی، اس قطار میں ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، شہزادے بھی ہوں گے، پروانے بھی ہوں گے، دیوانے بھی ہوں گے، جماعتی بھی ہوں گے، افراد بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک قافلہ ایسا چلے گا جو قافلہ چلتا ہی چلا جائے گا۔ اس وقت آپ نے اپنے کام پر، محنت پر نظر رکھنی ہے اور مصروف رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہیں اور انہوں نے آپ کے قدموں کو ضرور چومنا ہے۔ یہ بھی آغاز ہے، میں بہت ساری باتیں نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں، اور جنہوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بہت ساری باتیں نہیں کیا کرتے، اس لیے تو ان نے کام بہت سارے کرنے۔ میری نظر میں ابھی بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے مراحل ہیں، اور ہم نے ان کاموں کو اور ان مراحل کو طے کرنا ہے اور طے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے پھر ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی ہوگی جس کو کوئی دشمن گرانا چاہے گا تو انشاءاللہ نہیں گرا سکے گا۔ زندگی رہی، ملاقات رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قائد اہل سنت، امیر اہل سنت، نواب زمانہ، پورے ملک کی معروف شخصیت ہے، پورے ملک کی معروف شخصیت ہے۔ آپ کے پاس چونکہ رہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس کبھی اور استقبال اور پروٹوکول دیکھو وہ کیا ہے۔ اور اس وقت جو اسلام آباد میں ہم نے کنونشن کروایا وہ کس قدر عظیم کنونشن تھا، اور کس طرح درمیان میں بیٹھ کر دائیں بائیں علماء یہ سارے موجود تھے، اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ قائد اہل سنت ہیں، اس دن صرف کہا نہیں تھا، اس دن بتا دیا تھا
آپ قائد اہل سنت ہیں، جب تمام سنی جماعتیں آپ کے گرد بیٹھی تھی اور آپ کے موقف کی تائید کر رہی تھی، اور عجیب بات آپ کو کہنے لگا ہوں، جتنے لوگ بھی آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو اعلامیہ پڑھا ہے ہم حرف حرف اس کی تائید کرتے ہیں۔ آپ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے ہوں گے، ہر بار تائید کرتے ہیں، یعنی 18 نکات پر مشتمل جو اعلامیہ پیش کیا گیا اس اعلامیہ کی حرف حرف تائید ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب نے انہیں تسلیم کیا، اور یہ قائد اہل سنت کی صورت میں اس وقت سامنے آئے تھے تو پہلے ہی، لیکن جو نکھار اور جو تصویر اور جو تصور سامنے آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ الحمدللہ ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں کئی اور بھی ہیں جو ہمارے قریب ہیں اور انشاءاللہ بہت قریب ہو جائیں گی۔ ہم نے آپ کے سامنے